وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے، من قوت، طاقت میں سے، ومن رباط الخیل، اور جنگی گھوڑوں میں سے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ڈرا سکو اس کے ذریعے جو خدا کا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن، یعنی ایسا ہتھیار مہیا کرنا۔ حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین، میدان سیاست، فراست و فقاہت کے علی الاطلاق امام مولانا مفتی محمود فرماتے تھے کہ ایٹم بم نہ بنانے کے گناہ میں عالم اسلام گناہگار ہوگا۔ شکر ہے کہ بعد میں پاکستانی حکمرانوں کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے ایٹم بم کیا کہ ہائیڈروجن بم بھی بنایا، لیکن یہ کب کام آئے گا ہم خود حیران ہیں کہ شب برات کے حلوے کے ساتھ بٹے گا یا شب معراج کے جشن میں اس کا مظاہرہ ہوگا۔ بھائی کشمیر میں مسلمانوں کے گھروں میں مردے دفن ہو رہے، جنازہ نہیں نکلنے دے رہے۔ آخری الٹیمیٹم دو نریندر مودی کو، مردود کو، کہ پیچھے ہٹو کشمیریوں سے، اور اس کے 10 منٹ بعد گڑاس گڑاس گڑاس، اور مودی کے تمام ایٹمز کو کہو جتنے پلان، خاص کر بمبئی کو فضا میں اڑا دو۔ قمر باجوہ صاحب، مجھے شوق تو نہیں آپ سے ملنے کا، لیکن جب بھی ملوں گا تو آپ کے کان میں یہ کہوں گا کہ قیامت کا دن برحق ہے، چند مہینے ہیں آپ کے یا سال ہے، نام بناؤ سلطان محمود غزنوی کا۔ جب سومنات فتح ہوا سارے ہندو آئے اور بڑے بڑے بوریاں اور بڑے بڑے ٹوکرے زر اور سونے کے اور ہیرو کے۔ آپ نے ایاز سے مشورہ کیا جو آپ کا محبوب بھی تھا اور عقل مند وزیر بھی تھا، جس کے بارے میں شیخ سعدی محمود نامہ میں کہتے ہیں، آزر دکے کند دل محمود را ایاز، نیکو کند مطالعی گر ای کو بالا را۔ ایاز محمود کو کبھی تنگ نہیں کرے گا اگر میرے یہ محمود نامہ ایاز نے پڑھ لیا کہ دوستوں کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، لوگ کہتے ہیں یہ پیسے لو چھوڑ دو، نے کہا نہیں، قیامت کے دن پر آواز لگے گا اے محمود بت فروش، تیرے نام کے ساتھ آواز آئے اے محمود بت شکن۔ تو محمود نے کہا گڑز، جو سومنات کے بت پر جو وار کیا، سومنات کا بت ایسا تھا کہ دن دہاڑے اور رات کے وقت ایک جیسے روشنی ہوتی تھی، اس میں ایسے قیمتی ہیرے تھے، یواقیت تھے۔ اور شمس الدین ذہبی دیول میں کہتے ہیں اس سے مئتاد من 200 من ہیرے نکلے۔ تو ہمارے فوج کو بھی اللہ حفاظت بھی دے، توفیق بھی دے، حکمت بھی نصیب فرمائے۔ لیکن بہرحال ہمارے مسلمان بھائی کئی فلسطین میں پٹ رہے ہیں، کئی چیچنیا بوسنیا میں نام تک بدل رہے ہیں، کئی بغداد کے اندر ان پر صبح و شام کربلا کر دیا گیا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ شہاب الدین غوری غورستان کے اندر خواب دیکھتا تھا، اور اس کو کوئی کہتا ہے کہ شہاب الدین غوری شتاب کن و بر جانبہن توجہ کن، وہیں برگشت ہے خدا پر تویراج را زندہ بگیر، خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودان۔ نہیں فارسی منہ ہے، فارسی مت پڑھو، بے شرما، تمہارے باپ دادے فارس سے آ کر کے تمہارے دشمنوں سے ہندوستان میں بدلہ لیا اور تمہیں اذان اور گائے کاٹنے کی اجازت دلا کے یہاں سے گئے۔
یہ ہمارے فارسی کے اکابر تھے، ہمارے محسن تھے۔ شہاب الدین نے علماء کو طلب کیا۔ علماء نے کہا ہندوستان میں شاید کوئی ظلم ہو رہا ہے، ایک وفد تجویز کر دیا گیا۔ وہ وفد آیا اور ہندوستان کے حالات دیکھ کر واپس گیا، اور بادشاہ سلامت غورستان کے بادشاہ شہاب الدین کو کہا کہ کسی نے اذان دی اس کی زبان کاٹتے ہیں، کسی نے گائے کاٹی اس کے سارے خاندان کو کاٹتے ہیں۔ شہاب الدین کا ایمان اور اس کا اسلامی جذبہ جوش میں آیا، علماء سے کہا فتویٰ دے دو مجھے فوراً۔ ہندوستان پر علماء نے کہا فتویٰ ہے، ہم ساتھ ہیں۔ شہاب الدین غوری آیا اور پرتوی راجہ سے نارائن کے میدان میں گمسان کی رن ہوئی۔ اسباب کی قلت کی وجہ سے اور حالات کے ناموزون ہونے کی وجہ سے شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی۔ وہ بما فوج کے واپس چلا گیا۔ پشاور سے اوپر جنگل کے اندر مغرب کی اذان ہو رہی۔ شہاب الدین نے اپنے فوج کو کہا کوئی اذان ہو رہی ہے، چلے دیکھا تو ایک ملنگ بادشاہ نے مغرب کی اذان دی۔ شہاب الدین سے کہا وضو ہے؟ کہا بالکل۔ کہا نماز پڑھ دے۔ نماز پڑھنے کے بعد شہاب الدین سے کہا کہ ابھی مغرب سے پہلے میں نے شکار کیا ہے، بس اس کو تھوڑا سا آگ پہ سینکتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کھائیں گے اسے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں غورستان کا بادشاہ ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا کچھ کمی کی وجہ سے شکست ہو گئی، 3 سال بعد دوبارہ آؤں گا اور انتقام لوں گا۔ اس نے کہا اللہ تو سن رہا ہے، اس کا ساتھ دے۔ 3 سال بعد شہاب الدین غوری دوبارہ آیا، اور اب کے جو پرتوی راج سے مقابلہ ہوا تو وہ زندہ پکڑا گیا اور اس کی فوج تس نس ہوئی اور شہاب الدین کو فتح مبین نصیب ہوا۔ فوجیوں سے پوچھا کوئی نماز کی جگہ نہیں ہے؟ کہا جب سے جنگ شروع ہے ایک ملنگ آیا ہے، اندر ایک خالی پلاٹ ہے، اس میں اذانیں دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہاب الدین نے کہا چلو اندر۔ ملنگ بادشاہ نے ان کو دیکھا اور مسلح پہ کڑے ہو گئے، اذان تو ہو چکی تھی۔ شہاب الدین نے تکبیر کہی، سلام پھیرنے کے بعد ملنگ بادشاہ نے شہاب الدین کو فتح کے مبارکباد دی، اور شہاب الدین نے جو غور کیا یہ وہی ملنگ بادشاہ ہے جو پشاور کے اوپر جنگل میں ملا تھا، اور ملنگ بادشاہ کے کپڑوں پر خون کے قطرے پڑے ہوئے، گویا بالفعل جہاد میں شریک ہے۔ اور اس بزرگ اور ملنگ کا نام ہے سلطان الہند اور ولی الہند، خواجہ خواجگاں معین الہند معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے ہو، پیروں کو مانتا ہوں، شاپ کیپروں کو نہیں مانتا ہوں۔ پیروں کو مانتا ہوں، التجار هم الفجار کو نہیں مان رہا ہوں۔ پیر ہے پیر ہے، کون سے پیر ہے تو؟ نیست حجت قول و فعلو ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد راہ بگیر، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ الحمدللہ۔ شہاب الدین نے حضرت صاحب سے کہا کہ دلی کا کیا کروں؟ دلی جب تک کنٹرول نہ ہو ہندوستان کنٹرول نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے قطب الدین ایبک، اس کو بادشاہ دلی بناؤ، پورے ہندوستان کے چپے چپے میں پتہ نہیں گرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔
علماء کہتے 42 سال قطب الدین ایبک دلی کا بادشاہ رہا اور ایک جگہ ظلم نہیں ہوا، نہ قتل ہوا، نہ حق، نہ چوری ڈکیتی ہو گئی۔ بزرگان دین یہ ہے جنہوں نے بادشاہان کو سیدھا کیا ہے اور ان کو چلنے دیا ہے۔ اور تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے طاقت توانائی۔ ہر دور اور زمانے کے اندر جو طاقت توانائی اسلام کے فتح کے لیے کفار کو مرعوب کرنے کے لیے چاہیے، وہ اسلامی کمانڈر پر فرض ہے۔ افسوس، ایک شہزادہ پیدا ہوا تھا ترکیہ میں، سلیم نام تھا اس کا، اور وہ کہیں جا کے ان کے مشینری میں گھس گیا تھا، لیبارٹریوں میں، اور اس نے آ کر کہا کہ یہ دیگر چیزیں کم کر دو، وہ والی ٹیکنک پڑھو، یہ کچھ بنا رہے ہیں اور ہمیں ماریں گے، ہم بچیں گے نہیں ان سے۔ افسوس کہ اس کی بات نہیں سمجھا گیا، اس کو اول تو غیر مسلم کر دیا گیا، پھر قتل کرا دیا گیا۔ یہ وہی شہزادہ ہے جس کا نام مدینہ منورہ کے مواجہے میں دیوار پر لکھا ہے، یہ شہزادہ رہا ہے، یہ سلیم ہے۔ ہمارے ملک کے بھی ایسے ڈاکٹر ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے ہاں تکنیک سیکھ کر یہاں آ کے استعمال کیا، اور غیرتی کمانڈر، وقت کا ہیرو، اسلام کا سپہ سالار جنرل ضیاء الحق، اس نے اس کو تب کی اور کہا پوری دنیا کو چیلنج کرو، میں ساتھ ہوں۔ تو امریکہ نے جب دیکھا اور اسرائیل نے کہ یہ قابو میں نہیں آئے گا، ادھر سے افغانستان کے قومندانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سارا جہاد جنرل ضیاء نے لڑایا۔ ہم فتح کے دن کابل کی چابیاں اور خزانے جنرل صاحب کے ہاتھ میں دیں گے کہ آپ پاکستان کے بھی بادشاہ ہیں اور یہاں کے بھی۔ افسوس کہ یہ لیک ہو گیا اور وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے۔ بس اور تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے طاقت توانائی اور جنگی گھوڑے۔ اس زمانے میں اب بھی گھوڑے بہت فوج میں لگے ہوئے، کشمیر کے پہاڑوں میں گھوڑے بلکہ خچر کام کرتے ہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ڈراؤ اس کے ذریعے خدا کے دشمن کو جو تمہارا بھی دشمن ہے، وآخرین من دونہم، کچھ اور بھی ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں۔